السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ خلیل خالد سرنگ سے گزرتے ہوئے سیڑھیوں پر آ جاتے ہیں۔ جب وہ سیڑھیاں نیچے اترتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے دیوار پر ایک بہت بڑا سایہ نظر آتا ہے، کسی انسان کا ہوتا ہے۔ خلیل جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو انہیں ایک بہت بڑا انسان ماں جانور نظر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ٹروچکی افندی، کاش یہ 20 آدمی ہوتے۔ اس کے بعد وہ جانور ماں انسان خلیل پر حملہ کر دیتا ہے اور خلیل کو پٹک دیتا ہے۔ ایک بار تو خلیل خالد دہل جاتے ہیں اور انہیں اپنی جان بچانا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اس کے بعد خلیل اپنے سٹائل سے اس آدمی پر حملہ کرتے ہیں اور اسے گھونسے تھپڑ مارتے ہیں، لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ خلیل کو اتنی بری طرح سے مارتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ خلیل کو ایک دیوار سے اٹھا کر دوسری دیوار پر مارتا ہے، لیکن خلیل ہوش میں آنے کے بعد دوسری بار کھڑا ہو جاتا ہے۔ آخر میں وہ جانور نما انسان خلیل کی گردن کو دبا دیتا ہے۔ خلیل اپنی زندگی کو بچانے کے لیے آخری داؤ کھیلتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کی آنکھوں میں دے مارتے ہیں، جس سے اس کی آنکھوں میں اتنی درد ہوتی ہے کہ وہ اس کو دکھنے نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد خلیل خالد بجلی کی طرح مکوں کی برسات کر دیتے ہیں اور اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ خلیل خالد اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر ایک ایسا تھپڑ سیدھ کرتے ہیں کہ وہ گر جاتا ہے۔ وہ مار کھا کر اٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ خلیل اس کا کام تمام کر کے ساتھ والے راستے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد خلیل جیسے ہی راستے سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دیو قامت پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑی کھائی ہے۔ خلیل خالد مزید راستہ دیکھتے ہیں اور نظر نہیں آتا۔ خلیل خالد خود کو کہتے ہیں کہ میں اب مزید کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، اور وہ بسم اللہ پڑھ کر کھائی میں کود جاتے ہیں۔ دوسری طرف حمدان خاتون کو بستر پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے اسے معاف کرنا ناممکن نہیں ہے۔ وہ محمد سلیم کی سنی گئی باتوں کو یاد کرتی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پرانے دور کی طرف واپس نہیں جا سکتے، میں اس کے تندرست ہونے کا انتظار کروں گا، پھر اسے معاشرت کے حسن کا بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس راستے پر چلنے کے بعد اس کی موت ہو سکتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میں اب اس کو بتا دوں کہ میری بینائی چلی گئی ہے۔ اتنے میں حمدان اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور ملازمہ سے پوچھتی ہے کہ محمد سلیم کب آئیں گے۔ ملازمہ کہتی ہے کہ محمد سلیم کل تک آ جائیں گے۔ حمدان کہتی ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا لے کر آؤ۔ جب ملازمہ کھانا لینے کے لیے جاتی ہے تو وہ اپنے بستر سے اٹھ کر چلتی ہے اور گر جاتی ہے اور ایسے ظاہر کرتی ہے کہ جیسے اسے بہت زیادہ چوٹ لگی ہے۔ ملازمہ واپس آتی ہے۔ حمدان کہتی ہے کہ جلدی سے سلیم کو بلواؤ، ابھی اور فوراً۔ ملازمہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری طرف زینب سلیم کے پاس پہنچتی ہے۔ عبدالقادر باہر دروازے پر ان کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں۔ سلیم کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ تشریف لائیں، میرے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ زینب کہتی ہے کہ آپ کا ایک ایسا خاندان ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ سلیم کہہ دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، لیکن میں اس لیے خاموش رہا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے جو چھپا ہوا ہے۔ زینب کہتی ہے کہ کیا ہم کل اسی وقت روانہ ہوں گے؟ سلیم کہتا ہے کہ ہاں، لیکن اگر آپ مصروف نہ ہوئی تو زینب کہتی ہے کہ فکر نہ کریں۔ عبدالقادر باہر دروازے سے کان لگا کر ان کی تمام باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان اپنے پاشوں کی کابینہ کو طلب کر رکھا ہوتا ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے جرمنی کے سفیر کو ٹینڈر کے لیے طلب کیا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ یہ کھلا ٹینڈر ہے، مجھے وہ اس ٹینڈر کے لیے مناسب لگے۔ محمود کہتا ہے کہ ان کا رد عمل مناسب نہیں ہے، مجھے وہ اس ٹینڈر کے دستاویزات میں موجود نہیں لگتے۔ سلطان کہتے ہیں کہ تحسین پاشا، آپ جرمنوں سے ڈیل کے لیے جائیں گے اور اگر اس میں حصہ لیتے ہیں تو تحسین پاشا کہتے ہیں کہ جو حکم جناب عالی، لیکن میں بھول گیا تھا۔ سلطان تحسین پاشا سے غصہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے بھول سکتے ہو پاشا، تم اسے ظاہر کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ ٹینڈر کو شفاف ہونا چاہیے، لیکن آپ کیسے بھول گئے؟ فواد پاشا اس کی چال ہوتی ہے، وہ شیطانی مسکراہٹ سے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود پاشا کو کہتے ہیں کہ جرمنوں کے دستاویزات کو تیار کر کے ٹینڈر کے منسلک کر دیں۔ تحسین پاشا، مجھے لگتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، شاید آپ کسی الجھن میں ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کو برخاست کر دیا جائے۔ یہ سن کر تحسین پاشا کی تو آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں اور فواد پاشا شیطانی چہرہ لے کر مسکراتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ تحسین پاشا، اب آپ کو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ تحسین پاشا، میں نے کہا تھا کہ ٹینڈر کو شفاف ہونا چاہیے، جرمن بھی ٹینڈر میں شمولیت چاہتے تھے، لیکن آپ بھول کیسے گئے؟ محمود اور باقی سب پاشا یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، لیکن فواد پاشا مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف رشیا کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ رات کے وقت عثمان اور تاتار صاحب ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور آپس میں وہ گفتگو کر رہتے ہیں کہ اس کا تم سے کیا تعلق ہے، یہ تو مقدر میں تھا۔ عثمان کہتا ہے کہ فرض آدھا ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد تاتار صاحب کہتے ہیں کہ فرض ہم انشاءاللہ پورا ختم کریں گے۔ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ دروازے پر آہٹ ہوئی ہے۔ وہ دونوں پستول نکال کر دروازے کو کھولتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے تو خلیل خالد ہے۔
وہ آتے ہی کہتے ہیں کہ ادھورا کام نہیں چھوڑا جا سکتا گدو، میں اس سردی کا مزید برداشت نہیں کر سکتا، جلدی سے آگ جلاؤ۔ ان کے سارے کپڑے گیلے ہوتے ہیں اور وہ سردی سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ آپ وہاں سے کیسے فرار ہوئے؟ خلیل کہتے ہیں کہ ایک بڑا لمبا آدمی، برف جیسا ٹھنڈا پہاڑ، یہ کہانی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عثمان ابھی ہمارا کام باقی ہے۔ تاتار کہتے ہیں کہ لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ خلیل کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا پولیس والے نے لے لیا، اب ہمیں وہ نشانیاں واپس لانی ہیں۔ اگر وہ نشان کو حل کرتے ہیں تو ہمارے سلطان کے تمام راز بے نقاب ہو جائیں گے۔ تاتار کہتے ہیں کہ جناب میں نے پولیس افسر پر تحقیقات کی ہیں، وہ روزانہ جوا کھیلتا ہے۔ خلیل کہتا ہے کہ بہت اعلیٰ، ہم اس سے ملاقات کریں گے، ہم اس گدھے کو اس کے کام کیے کا مزہ چکھائیں گے۔ دوسری طرف انو خاتون سیمول کو بتاتی ہے کہ خلیل بھاگ گیا ہے۔ سیمول کہتا ہے کہ یہ مسئلہ تو ہماری سوچ سے بھی بڑھ گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ کفون کہاں ہے؟ انو بتاتی ہے کہ وہ اندر ہے، دعا کر رہا ہے۔ سیمول کہتا ہے کہ یہ بہترین وقت ہے، اگر وہ مجھے مزید مزدوروں کا نام بتاتا ہے تو میں اسے نہیں ماروں گا۔ دوسری طرف تحسین پاشا اپنے دفتر میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی چیزوں کو ایک لکڑی کے بکسے میں جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں وہاں فواد پاشا آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے افسردہ ہوں خلیل پاشا، آپ کے برخاست کیے جانے پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ جناب علی سلطان نے ہی مجھے نوکری دی تھی اور ہمارے سلطان نے ہی واپس لے لیا ہے۔ فواد کہتا ہے کہ سنا ہے کہ انگلینڈ کا سفیر آپ کو دوست سمجھتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب ہمارے سلطان نے اسی وجہ سے کیا ہے؟ تحسین پاشا کہتے ہیں کہ سفیر افندی نے کہا ہے۔ فواد کہتا ہے کہ ہاں، برطانوی سفیر ہر جگہ آپ ہی اور اپنی دوستی کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم تحسین پاشا کو انگریزوں سے ایک بہت بڑے سیاستدان کی اہمیت دلوا سکتے ہیں اور انگریز اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ تحسین پاشا کی بات سن کر کچھ سوچنے لگتا ہے۔ دوسری طرف سلطان کے پاس عوامر افندی آتا ہے۔ وہ آ کے کہتا ہے کہ میرے ناقص ہونٹ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے سکیں سلطان، تاہم میں اپنے جذبات کا اظہار کسی اور طریقے سے کر بھی نہیں سکتا، مہربانی کر کے مجھے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینے دیں۔ سلطان کہتے ہیں کہ نہیں، رکو۔ وہ عوامر افندی کہتا ہے کہ میں نے ایسا کبھی آرڈر نہیں دیکھا، اس کتاب میں بہت سی چیزیں تھیں جو آپ نے مجھے دیں، کافر اور بے عقیدہ لوگ اس سے واقعی جو منصوبہ آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں، کوئی ایک بھی بلکان سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتا۔ سلطان کہتے ہیں کہ کیا منصوبہ ہے؟ عوامر کہتا ہے کہ یہ جینی بازار کا اہم بازار ہے، کاروان گھرانے ہیں اور ایک اہم جگہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسے کرامان کے ترک عثمانیوں نے نیا نام دیا ہے، جن میں کچھ کسان ہیں، کچھ درزی ہیں، کچھ نے جانور پالے ہوئے ہیں، اصل میں سب سپاہی ہیں۔ اقوام کلاسین، جینی بروش اور ہزاروں خاندان ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ ترکوں کے لیے منصوبہ کر رہا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ہم لیجنڈ کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ ایڈیٹورک تک پھیلی ہوئی عظیم دیوار کی 1.5 سال پر واقع بار ٹاؤن، یعنی شہر تسلیت کا شہر ابھی ترک کی کنبے کے ساتھ مضبوط ہے، وہ سب جہاں رہتے ہیں، ان سب کے اپنے راستوں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف فواد پاشا برطانوی سفیر کو کہتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ جرمن ٹینڈر میں شامل ہو رہے ہیں؟ سفیر کہتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا بادشاہ جا رہا ہے، ریوال میں میٹنگ کا آغاز ٹینڈر سے قبل ہوگا۔ وہاں شہناز بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فواد ایک احتیاط برتنا چاہتا ہے۔ فواد کہتا ہے کہ تحسین پاشا کا معاملہ عبدالحمید کے دماغ میں ٹیومر کی طرح سے بڑھ رہا ہے، میں نے تحسین پاشا سے بات کی ہے، وہ اس بات کے پیچھے جا رہا ہے، شاید وہ اس سلسلے میں آپ سے بات بھی کرے۔ شہناز کہتی ہے سفیر کو، تم اسے یہ کہو گے کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ بہتان ہے، تب وہ مطمئن ہو جائے گا، اور تحسین پاشا کو ایسے محسوس کراؤ کہ اس نے ایسے دوست سے دھوکہ کھایا ہے جس کو افسوس بھی نہیں ہوا، اسے محسوس ہونا چاہیے کہ انگریز کتنے رحم دل ہیں۔ فواد پاشا کہتا ہے کہ ہم تحسین پاشا کے دماغ کو زہرآلود کر دیں گے، عبدالحمید کی طرف سے اس تمام راز جان لیں گے۔ دوسری طرف سیمول پادری کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پادری کا فون کہتا ہے کہ میں آپ کو ان کارکنوں کے نام نہیں دے سکتا۔ سیمول یہ سنتے ہی پادری پر تشدد کرنے لگ جاتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ اس بارے میں بتاؤ، پھر سے سوچ لو، کیا نام ہے ان کارکنوں کے؟ پادری درد سے کراہ رہا ہوتا ہے۔ سیمول پادری کے بالوں سے پکڑ کر میز پر ٹکرے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا چہرہ شدید زخمی ہو جائے۔ سیمول اسے اتنا مارتا ہے کہ پادری بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سیمول خاتون کو کہتا ہے کہ جاؤ پولیس افسر کو اطلاع دے دو کہ وہ حفاظتی اقدامات بڑھائے اور تم اسے اسپتال لے کر جاؤ، پولیس کے آنے تک اس کی حفاظت کرنا۔ دوسری طرف خلیل خالد جوا خانے میں روسی افسر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس نے اسے گرفتار کیا تھا۔ خلیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسری میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ روسی افسر بھی وہاں جوا کھیل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے پولیس والے گارڈ بھی ہوتے ہیں۔ عثمان تاتار خلیل کو کہتے ہیں کہ یہ 4 آدمی ہیں۔ خلیل منصوبے کے مطابق عثمان اور تاتار کو اشارہ کر دیتے ہیں۔ تاتار خلیل آگے بڑھتے ہیں، روسی افسر کے گارڈ کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ تاتار اور عثمان فائرنگ کر کے
سب کو قتل کر دیتے ہیں سوائے اس روسی افسر کے۔ اس کے بعد خلیل روسی افسر کی میز پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم بازی ہار گئے ہو۔ اس کے پستول سے گولیاں بھی نکال دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں یہاں چھینی کی چیزوں کو واپس لینے آیا ہوں۔ تو روسی افسر کہتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، آپ کو کچھ اور بہادری دکھانا ہوگی، اگر قبول ہے تو آپ کو آپ کی چیزیں واپس مل جائیں گی۔ خلیل یہ سنتے ہی پستول میں گولی ڈالتے ہیں اور اسے اپنی کن پٹی پر رکھ دیتے ہیں اور فائر کرتے ہیں، لیکن وہ پستول خالی جگہ والی گولی نہیں چلتی۔ روسی افسر یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ تم اپنی چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہو۔ خلیل کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ چھینی کی چیزیں کہاں ہیں؟ روسی افسر کہتا ہے کہ اس کی جیب میں ہے جو میں نے جوئے میں ہار گیا۔ خلیل تتار کو کہتا ہے کہ اس کی جیب کو ٹٹولو۔ تتار اس کی جیب سے وہ تمام چیزیں نکال لیتے ہیں جو کہ خلیل خالد سے روسی افسر نے چھینی تھیں۔ تتار چیزیں حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ خلیل چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ خلیل خالد کہتا ہے کہ ہم جس کام کا انتظار کر چکے ہیں اس کو انجام تک پہنچانے دو مجھے۔ تتار کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کا کھیل ہے؟ خلیل کہتے ہیں کہ یہ ایک جوا ہے تتار صاحب، میں صرف اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ اتنے میں روسی افسر کے پاس عثمان اس کا ایک اور ملازم باہر سے لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رابط کافون کو اسپتال میں لے جایا گیا ہے، وہ تدبیر کے طور پر پولیس کی حفاظت چاہتے ہیں۔ روسی افسر کہتا ہے کہ جب کھیل ختم ہو جائے گا تو ہم خیال کر لیں گے۔ یہ کہہ کر روسی افسر اپنی کن پٹی پر پستول رکھتا ہے اور اتفاقاً جو اس میں ایک گولی ڈالی گئی ہوتی ہے وہ چل جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ خلیل پولیس والے کو کہتے ہیں کہ یہ بازی ہار گیا۔ دوسری طرف اسپتال میں انو خاتون پادری کفون کو لے کر پہنچ چکی ہوتی ہے، اس نے وہاں نرس کا روپ دھارا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ دیکھتی ہے کہ عثمان بھی وہاں آ چکا ہے، اس کے پیچھے خلیل اور تتار بھی ہوتے ہیں۔ انو خاتون پستول نکالتی ہے لیکن پھر سے اسے وہ چھپا لیتی ہے اور چپکے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ خلیل خالد کہتے ہیں عثمان تم دروازے پر انتظار کرو۔ یہ کہہ کر خلیل اور تتار اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اندر پادری کفون بستر پر لیٹا ہوتا ہے۔ خلیل پوچھتے ہیں کہ آپ کو ڈھونڈنے میں ہمیں بہت مشکل ہوئی۔ پادری کفون کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ خلیل بتاتے ہیں کہ ہم تو نہ دوست ہیں اور نہ دشمن، لیکن اگر آپ ہماری مدد کرتے ہیں تو میرا وعدہ ہے کہ آپ کا بدلہ لوں گا جس نے آپ کو اس حالت میں پہنچایا۔ پادری کہتا ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ بھی تو وہی چاہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ خلیل خالد ایک سلیب نکال کر پادری کو دکھاتے ہیں۔ جب سلیب کو دیکھتا ہے تو اسے ہاتھ میں پیار سے پکڑ لیتا ہے۔ خلیل کہتا ہے کہ لیکن ہم دوستی چاہتے ہیں، جناب ٹروچکی نے کہا تھا کہ آپ کافی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک کاغذ بھی پادری کو دیتے ہیں۔ پادری دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ انہیں یہ دکھائیں گے تو آپ پر اعتماد کر لیں گے، اور اب خلیل خالد کا کام ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔